نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اتنی الجھنیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں کہ وہ الجھنیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، انسان مشکلات میں پھنستا چلا جاتا ہے، تو اس وقت اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک سوچ پروان چڑھتی ہے۔ وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ آزمائشیں، یہ امتحان، یہ مشکلات کب تک ہمارے اوپر رہیں گی، یعنی ان کی آخری حد کیا ہے، صبر کی آخری حد کیا ہے، یہ آزمائشیں ہمارے اوپر سے کب ختم ہوں گی۔ تو یاد رکھیں، آج اس ویڈیو میں یہی بات میں آپ کو بتلاؤں گا، توجہ سے میری بات کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کے اوپر یہ سارے معاملات بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بھولتے نہیں ہیں۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا رب مجھے بھول گیا ہے، نہیں میرے دوستو، اللہ اپنے بندے کو بھولتے نہیں ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید کے اندر بیان کیے، ان واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے میرے دوستو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کتنی آزمائشیں ڈالی، کتنے امتحانات ان کے اوپر آئے اور کس طرح کی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گزارا۔ لیکن ان آزمائشوں کے پورے دور اور زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر کوئی گلا، کوئی شکوہ نہیں آیا، ایسی بات زبان پہ نہیں لائے جو بے صبری والی بات ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے کیا دعا کرتے تھے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے مالک یہ آزمائش بھی تیری طرف سے آئی ہے، یہ امتحان بھی تیری طرف سے آیا ہے، یہ تکلیف بھی تیری طرف سے آئی ہے، میرے مالک تو ہی اس کو دور کرے گا۔ وانت ارحم الراحمین، تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ اس پریشانی سے مجھے کوئی نکالنے والی ذات نہیں ہے، تیرے علاوہ ان پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے ایوب علیہ السلام نے امتحانات پر صبر کیا، اب میں نے ان کو پھل کیا عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں نعم العبد انہ اواب، ایوب علیہ السلام جو میرے بندے ہیں یہ بہت ہی اچھے بندے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اچھے کہہ رہے ہوں، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہوگا۔ تو میرے دوستو، بعض اوقات انسان پہ جب آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بندے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، بندے کو ان حالات سے گزار کے کسی مقام، کسی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں میرے دوستو۔ تو مسائب تو انبیاء علیہ السلام پر بھی آئے ہیں، لیکن انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا میرے دوستو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری کیا سنائی؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر آپ کے اوپر آزمائشیں آ جائیں، امتحان آ جائیں، تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ اتنے سال ہو گئے، اتنا وقت ہو گیا، ہمارے اوپر تو آزمائشیں جانے کا نام نہیں لے رہی۔ نہیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو آزما رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ آپ کی ترقی کا وقت چل رہا ہو، آپ کو اللہ روحانی ترقی عطا کرنا چاہتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا مقرب بندہ بنانا چاہتے ہوں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پہ آزمائشیں بھیجتے ہیں، امتحانات بھیجتے ہیں، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی مقام بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو خود فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے جو بندے ہیں قیامت والے دن میں ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر کوئی آزمائش آ جائے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے حالات بھی جلد بہتر کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی روحانی ترقی بھی کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام بھی عطا کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلندیاں بھی عطا کر دیں گے، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو وقار عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام عطا فرمائیں گے۔